الرحیم السلام علیکم۔ میرے پاس کچھ بکس اسلامیہ کی کلیکشن ہے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی یہ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو قرآن پاک ہے جو حج پر سب لوگوں کو ملا ہوگا، جب جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو میں زیادہ تر اسی سے عربی میں پڑھتی ہوں، اور اسی کے حساب سے اس قرآن پاک میں جس طرح عربی لکھی ہوئی ہے اس کا بالکل اسی طرح کا ترجمہ یہاں پہ اس قرآن پاک میں کیا گیا ہے، الفرقان الحکیم کے نام سے۔ یہ فیصل آباد کے ایک ہیں، ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے انہوں نے یہ ترجمہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، یہ یہاں پہ ان کا نام میں آپ کو دکھاتی ہوں، ان کا یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے محمد افضل مرزا کی یہ کاوش ہے۔ یہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن بہت اچھا ترجمہ ہے۔ میں نے یہ کافی دفعہ پڑھا ہے اور یہ ملتا بھی فیصل آباد میں ہی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے جب بازار میں دیا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگی کہ اردو کا قرآن پاک آپ سیل نہیں کر سکتے، کہ لوگ عربی کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اردو کا پڑھتے ہیں، لیکن میں جب یہ عربی کا مکمل کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو پورا پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، کیونکہ بہت آسان اردو میں کیا ہوا ہے۔ پہلے میں نے ایک نور ہدایت کے نام سے پڑھا ہوا تھا، وہ لفظی ترجمہ تھا یہ، لیکن یہ روانی سے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور بہت مجھے مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا، اور میں نے بہت سے لوگوں کو اسے گفٹ کیا ہے رمضان میں، اور ابھی بھی اگر یہ آپ منگوانا چاہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو ایڈریس بتا دوں گی، آپ خود بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک قرآن پاک دینے نہیں آتے کیونکہ وہ کافی دور سے آتے ہیں، تو میں تو زیادہ تعداد میں منگواتی ہوں، یا میرے تھرو آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کا ہدیہ اب انہوں نے 400 کر دیا، پہلے 200 تھا، پھر 250 تھا، پچھلے سال 350 تھا، پچھلے سال بھی میں نے 12-13 قرآن پاک منگوائے تھے، اس سال بھی میں نے منگوانے ہیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے ہدیہ 400 بتایا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی منگوانا چاہے، اور میں کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں اور بہت آپ کو سمجھ آئے گی اور پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں ایک ایک پارے میں کون کون سی دعائیں کتنی دفعہ آئی ہوئی ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ نشان بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم عربی میں کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ مجھے یہاں سے مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ میں یہی کہوں گی کہ اس رمضان میں اسی طرح پڑھیں، ایک عربی کا پڑھیں، 7 ترجمے کا پڑھیں، اور اسی طرح ایک بک یہ میرے پاس ہے سیرت عائشہ، یہ مجھے بہت پسند تھی، یہ مجھے کسی نے گفٹ کی تھی، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے، اور میں یہ کافی دفعہ پڑھ چکی ہوں، اور یہ اس میں مجھے بہت اچھی اچھی باتیں پتہ چلی حضرت عائشہ کے بارے میں، پوری ان کی زندگی پر یہ لکھی گئی ہے، بہت اچھی بک ہے۔ اسی طرح رمضان میں میں ایک یہ بک پڑھتی ہوں جس میں نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعائیں ہیں، بہترین مجموعہ ہے یہ، اور یہ دن کے حساب سے یہ دعائیں لکھی گئی ہیں، نہیں دن کے نہیں، یہ 29 دعائیں ہیں، اس میں پورے مہینے کی دعا ہے، ڈیلی میں ایک یعنی پڑھتی ہوں، 29 منزلیں ہیں اس میں، یہ مجھے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ہاں یہ دیکھیں 29، روز ایک منزل میں پڑھتی ہوں، اور عربی پہ پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور بہت اچھی یہ بک ہے، یہ بھی یہاں سے امین پور بازار سے مل جاتی ہے، یہاں ان کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ خود منگوانا چاہیں یا جہاں سے لا سکتے ہیں، امین پور بازار سے، ویسے یہ میں نے پچھلے سال منگوائی تھی، کسی نے مجھے کہا تھا تو وہ انہوں نے مجھے لا کر دی تھی، اس کا بھی ہدیہ یہاں لکھا ہوا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کتنے کی ہے، تو ظاہرہ ہر دفعہ چینج بھی ہو جاتا ہے، بہت اچھی بک ہے، اور یہ ضرور منگوا کر آپ پڑھیں، بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں اس میں، اور 7 ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔
اسی طرح یہ بک جو ہے یہ مجھے حج پہ ملی تھی گفٹ، جدہ جب ہم اترے تھے وہاں پہ، منجاد مقبول، اس میں بھی دعائیں ہیں، یہ بھی یہ دیکھیں اس میں بھی ترجمہ بھی ہے اور عربی بھی ہے، یہ ہر دن کی دعا ہے، مطلب پہلی منزل بروز ہفتہ، ہفتے کی دعا، اتوار کی، سوموار کی، یہ پورے دن کے حساب سے میں پڑھتی ہوں، یہ بھی میں رمضان میں پڑھتی ہوں، بعض دفعہ میں صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتی ہوں، بعض دفعہ میں عربی اور ترجمہ دونوں اکٹھا پڑھتی ہوں، بعض دفعہ صرف عربی بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن مجھے ان بک میں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ عربی ہے، یہ ترجمہ ہے، اور پھر یہ دیکھیں ان کے یہ نشان یہاں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی آگے یہ نیچے تفسیر لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو وہ نیچے انہوں نے سمجھائی ہوئی ہے، بہت اچھی بک ہے یہ، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بھی آپ لوگ منگوائیں، اور اچھی بکس ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھر حدیث کی بھی 6 جلدوں والی بک ہے، وہ کسی نے مانگی بھی ہے، ان کے گھر گئی ہوئی ہے، ورنہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتی۔ اسی طرح تفہیم القرآن کی 6 جلدیں، وہ بھی بہت اچھا، اس میں عربی ترجمہ اور نیچے تفسیر، وہ تو پوری 6 جلد نے پڑھنے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے پڑھنے میں، تب جا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح ایک بک ہے وہ بھی میرے سے کسی نے مانگی بھی ہے، محمد، اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ ایک بندے نے وہ کتاب چھاپی ہے، بہت اچھی بک ہے۔ میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے اچھی لگے میں کسی کے پاس دیکھوں تو میں ضرور خرید کے لاتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اچھی اچھی بکس لائیں اور پڑھیں بھی، ٹھیک ہے، نیٹ سے بھی بہت ساری معلومات مل جاتی ہے، لیکن بک پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ اور آپ لوگ یہ رمضان سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کریں، اچھے اچھے قرآن پاک کسی کو منگوا کر ہدیہ کریں، چھوٹی چھوٹی بکس، آپ درود شریف کی بکس ہدیہ کر سکتی ہیں، تسبیحاں ہدیہ کر سکتی ہیں، لوگ پڑھیں گے، صدقہ جاریہ ہے، جانماز آپ لوگوں کو ہدیے میں دے سکتی ہیں، ایسے کام کریں جس سے بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جو آپ کے ذہن میں آئے آپ میرے سے بہتر سوچ سکتی ہیں، اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں مسجد میں کرسیوں، ظاہرہ نمازی پڑھتے ہیں تو کرسیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جو لوگ ظاہرہ نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے وہ کرسیوں پر پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں تب بھی کم ہو جاتی ہیں، مسجد میں کرسیاں رکھوائیں، اور دیکھیں رمضان میں مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے رمضان سے پہلے پہلے ہمیں یہ ساری تیاریاں کرنی ہیں، اور میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں مسجد کے جو کام ہیں وہ کر سکوں، اور میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی کریں اور سوچیں، کیونکہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے جو آپ کر جائیں گے نا وہی ہے، پیچھے سے کوئی کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ خود جو کام کر کے وہی اللہ تعالیٰ کو قبول اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، پیچھے سے کس نے ہمیں یاد کرنا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں جی یہ ہم اس کے ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ خود جو پڑھ گئے، جو کام کر گئے، جو نیکیاں کما گئے، جو روزے رہے، وہی آپ کے کام آنے، اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنے کی کوشش کریں، ہر کام کو یہ سمجھ کر کریں، یہ نہیں کہ کسی پر احسان کر کے کریں، یہ سمجھ کر کے کریں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، اگر کسی بیمار کی ہم تیمارداری کرنے چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی خوشنودی کے، نہ کہ ہم اس پہ کوئی احسان کریں۔ تو میں آپ سب سے امید کروں گی، ماشاءاللہ بہت اچھی بچیاں ہیں، بہت اچھا گروپ ہے، ہر بات سنتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور مجھے بہت سی بچیاں ایسی ملی ہیں جو کہتی ہیں کہ آنٹی آپ نے یہ بات بتائی ہے ہم اس پر عمل کریں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس بہت نالج ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا، آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے، آپ سرچ کریں اچھی باتوں کو
اور اس پر عمل کریں. صرف سننے اور پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.